السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج سے ہم انشاءاللہ ایک نئے سلسلہ شروع کرنے والے ہیں۔ آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا فیس بک پر، یوٹیوب پر، کہ بہت سارے لوگ تحقیق کے نام پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تنقیص کرتے ہیں، ان کے شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس پر انشاءاللہ ہم لیکچر شروع کر رہے ہیں مسلسل کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر جتنے بھی اعتراضات ہوتے ہیں، اس سلسلے میں ہم ان کا انشاءاللہ تنقیدی جائزہ پیش کریں گے، علمی اور مدلل رد پیش کریں گے۔ لیکن آگے جانے سے پہلے ہم آج کے جو لیکچر ہیں اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ کچھ قواعد اور ضوابط پیش کریں گے کہ جو روایات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے شان میں تنقیص کے لیے، ان پر طعن و تشنیع کے لیے پیش کی جاتی ہیں، ان کی کیا حیثیتیں، فنی اعتبار سے ان کے کیا اصول ہیں، انشاءاللہ ہم آج اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے اصول یہ ہے کہ طعن اور دفع طعن کے باب میں سب سے پہلے جو ضابطہ ہے ہمارے پاس کہ دیکھیں صحابہ کے شان میں جو طعن پیش کیا جاتا ہے وہ دو قسم کی روایات ہے۔ یا تو وہ روایت ہوگی جو صحیح روایت ہوگی، جو اصول حدیث کے اعتبار سے وہ قابل قبول ہوگی، اور دوسری قسم کی وہ روایت ہوگی جو روایت اور قواعد فن کے اعتبار سے وہ قابل رد اور ناقابل قبول ہوگی۔ تو اگر صحابہ کے شان میں طعن کرتے ہوئے کوئی ایسی روایت پیش کرے جو کہ فنی اعتبار سے اور قواعد کے اعتبار سے وہ ناقابل قبول ہے، تو ہم اس کا جواب نہیں دیں گے، کیونکہ وہ روایت ہی جب فنی اعتبار سے ناقابل قبول ہے اور رد ہے تو اس کو ہم التفات یعنی وہ قابل التفات نہیں ہے وہ روایت، پھر اس کو ہم نہیں دیکھیں گے۔ اگر ایسی کوئی روایتیں ہیں جو صحیح روایت سے وہ کوئی طعن پیش کیا جا رہا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ ان اعتراضات کا، ان روایات سے ہم جو طعن وہ لوگ ہم پر پیش کر رہے صحابہ پر، تو اس کا ہم کیا کریں گے، ازالہ کریں گے۔ یہ اصول ہے۔ ہمارے پاس یہاں پر ایک حوالہ موجود ہے کہ فَتُرَدُّ كُلٌّ مِّن رِّوَایَاتِ التَّارِیخِ مَا يَعُودُ مِنْهَا عَلَىٰ شَيْءٍ وَعَیْبٍ فِی بَعْضِ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ تاریخی روایات جن میں سے بعض صحابہ کرام پر عیب اور طعن پیدا کیا جاتا ہے وہ روایت قابل رد ہے اور قبول کے لائق نہیں ہے۔ یہ احکام القرآن از حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے ان کو نقل کیا ہے۔ دوسرا جو ضابطہ ہے وہ ہمارے پاس وہ یہ ہے، علماء کرام نے تصریحاً ذکر کر دی ہے کہ دیکھیں جو روایت درایت اور عقل کے خلاف ہو اور اصول شرع کے جو ہے وہ معارض ہو اور ان کے متعلق آپ یقین کیجئے کہ وہ بے اصل ہے اور ان کے روایت کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو روایت حس اور جو ہے مشاہدے کے خلاف پائی جائے اور کتاب و سنت کی نصوص متواترہ کے جو ہے وہ متباین ہو اور اجماعی قطعی کے جو ہے وہ خلاف پائی جائے، تو اس صورتوں میں بھی روایت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بارے میں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الفیۃ الحدیث میں یہ تصریح ذکر کی ہے، وَكُلُّ حَدِيثٍ رَأَيْتَهُ يُخَالِفُهُ الْعُقُولُ، کہ ہر وہ حدیث کہ عقل اس کے مخالف ہو، او یناقض الاصول، اور شریعت کا اصل اس کے کیا ہو، مخالف ہو، فاعلم انہ موضوع، تو اس کے بارے میں بس یہ آپ یقین اور عقیدہ رکھیں کہ یہ موضوع ہے، منگرد ہے اور جھوٹ ہے۔ فلا یتکلف اعتبارہ ای لا تعتبر الرواة ولا تنظر فی جرح، یعنی ان روایت کے روات کی طرف اور ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھا جائے گا۔ پھر او یکون مما یدفع الحس والمشاہدہ، یا اگر کوئی ایسی روایت ہے کہ حس اس کے مخالف ہو، مشاہدہ اس کے مخالف ہو، او مبائنا لنص الکتاب والسنت المتواترہ، یا سنت متواترہ کہ وہ کیا آ رہی ہو، مبائن آ رہی ہو، او الاجماع القطعی، یا اجماع قطعی کے مخالف آ رہی ہو، حیث لا یقبل شیء من ذلک التاویل، تو پھر اس میں سے کسی کو بھی ہم کیا نہیں کریں گے، قبول نہیں کریں گے۔ یعنی اگر کوئی روایت، یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ درایت اور عقل کے خلاف ہو، نصوص قطعیہ کے اور اجماع قطعی کے خلاف ہو، ان چیزوں کے خلاف اگر آ رہی ہے، حس مشاہدے کے خلاف آ رہی ہے، تو پھر اس صورت میں ہم ان کو قبول نہیں کریں گے۔ جو تیسرا اصول ہے یہاں پر صراحت کے ساتھ، جو کہ علماء کرام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا نام لے کر جو ہے ذکر کیا ہے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المنار المنیف میں تحریر کیا ہے کہ جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جتنے مذمت کے طور پر جو روایت پیش کی جاتی ہے، ان کی مذمت میں جو اور ان کے شان میں تنقیص کے لیے جو روایت پیش کی جاتی ہے، وہ سارے احادیث اور روایات جو ہے کذب محض ہے، وہ جھوٹ ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَمِن ذَلِكَ الْحَدِيثُ فِي ذَمِّ مُعَاوِيَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَكُلُّ حَدِيثٍ فِي ذَمِّهِ، ہر وہ حدیث جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذم میں پیش کی جاتی ہے، اس کے شان میں طعن کے لیے پیش کی جاتی ہے، فَهُوَ كِذْبٌ، یہ جھوٹ ہے۔ یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ تو ان تمام حوالہ جات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت اور تنقیص شان جو ہے نا بیان کرنے والی جو بھی روایات ہے وہ ناقابل قبول ہے، ان کی طرف ہم توجہ نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک اہم اصول یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو معصومیت والا عقیدہ ہے کہ معصوم ہونا یہ انبیاء کا خاصہ ہے، ٹھیک ہے۔ انبیاء کے علاوہ باقی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے وہ معصوم نہیں ہے، معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ وہ کیا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا ہے اور صحابہ کرام سے غلطی کا، خطا کا اور ان چیزوں کا امکان ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے پاس جو ہے نا وہ الرفع والتکمیل مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر فرماتے ہیں فإن العصمة عن الخطأ مطلقا من خواص الانبیاء، کہ معصوم عن الخطا ہونا یہ انبیاء کے خواص میں سے ہے، ولا توجد في الصحابة فضلا عن الاولیاء، اور یہ صحابہ میں جو ہے نا کیا بولتے ہیں معصوم عن الخطا، یہ جو ہے نا صحابہ میں نہیں پائے جا رہے، چاہے جائے کہ اولیاء اللہ ہو، یعنی اولیاء اللہ اور صحابہ سے جو ہے نا وہ غلطی اور لغزش ہو سکتی ہے لیکن ان کی بخشش اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔
دیکھیں اس میں ایک بات یاد رکھیں، یہ اصول کا مقصد یہ ہے بیان کرنے کا یہاں پر کہ انبیاء کرام معصوم ہے، ان سے کوئی خطا غلطی ان سے اور گناہ ان سے سرزد نہیں ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ محفوظ والا عقیدہ ہم ان کے حوالے سے رکھتے ہیں۔ محفوظ عقیدہ یہ ہے کہ ان سے اگر خطائی ہوئی بھی ہے، کوئی گناہ سرزد بھی ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا ہے، اور کل وعد اللہ الحسنی، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ جو ہے نا جنت کا وعدہ کیا ہے۔ دیکھیں اگر کوئی روایت ایسی آ جائے ہمارے پاس کہ ان میں ان کے حوالے سے کوئی غلطی سرزدہ ہونے کے حوالے سے کوئی بات اس میں ہو، تو سب سے پہلے ہم کوشش کریں گے، حتی الامکان کوشش کریں گے اس روایت میں تعویل کی جائے گی۔ اگر تعویل ممکن نہیں ہے تو پھر ہم جو ہے نا اس روایت کو رد کریں گے، ہم پر اس کا رد کرنا لازم ہوگا، اور اس میں جو غلطی صحابہ کی طرف نسبت کی گئی ہے اس غلطی سے جو ہے نا ہم سکوت جو ہے نا ہم پر لازم ہے، اور طعن کرنے سے یعنی صحابہ کے شان میں جو ہے نا گستاخی کرنا یا ان میں طعن کرنا، اس سے بالیقین ہم اجتناب کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور جنت کا وعدہ کیا ہے۔ دیکھیں یہ الناہیہ عن طعن معاویہ مولانا عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں وَإِن صَدْرَ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ، اگر کسی صحابی سے کوئی ایسی بات جو اس کے شان کی جو ہے وہ لائق نہیں ہے وہ سرزد ہو جائے، اور آپس میں ان کے کوئی اختلاف وغیرہ آ جائے، آپس میں ان کا وہ کوئی جھگڑے وغیرہ آ جائے، اور کوئی غور و فکر والا کرنے والا بندہ وہ اس میں حیران ہو رہا ہے، تو فرماتے کہ اہل سنت والجماعت کا پھر جو مذہب ہے وہ بذل الجہد فی تاویلہ، ہم اس کی کیا کریں گے؟ تعویل پیش کریں گے۔ وَإِذَا لَمْ يُمْكِنِ التَّأْوِيلُ وَجَبَ رَدُّ الرِّوَایَةِ، اگر تعویل ممکن نہیں ہے تو پھر ہم روایت ہی کو رد کریں گے، وجب السکوت، اور سکوت ہم پر واجب ہے، اور اسی طرح طعن تو یقینی طور پر ہم اس پر نہیں کریں گے، وترک الطعن للقطع، یقیناً ہم طعن کو تو چھوڑیں گے صحابہ پر، کیوں؟ اس لیے کہ بِأَنَّ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ، اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہم المغفرۃ والحسنى، اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور جنت کا ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وعدہ کیا ہے۔ تو ہم جتنے بھی ادھر جو ہے نا بات اس میں پیش کریں گے، ان یعنی اس لیکچر میں، ان جو آنے والے لیکچر ہوں گے اس میں جو باتیں ہم پیش کریں گے وہ اس عقیدے کو ذہن میں رکھ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے گناہ تو سرزد ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا کی ہے؟ بخشش کی ہے، اور ہم حتی الامکان کیونکہ اسلام کا جو اسلامی قواعد کی روح سے جو ہے ہم پر صحابہ کرام کی طرف سے دفاع کرنا لازم ہے، اور ہم ان کی دفاع کریں گے، حتی الامکان جو ہے اس میں تعویل پیش۔ فیض القدیر شرح جامع الصغیر میں شیخ عبدالرؤوف مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا ذکر اصحابی فامسکوا، یعنی جب میرے اصحاب کا ذکر آئے تو اپنی زبان کو طعن سے روک رکھو۔ تو اس حدیث کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ طعن سے زبان روک کے رکھنا یہ واجب ہے ہم پر، اس سے صحابہ کرام پر طعن جو بھی روایت آئے گی ہم ان کو کیا کریں گے؟ اس میں تعویل کی کوشش کریں گے، اور اگر تعویل ممکن نہیں ہے تو اس روایت کو ہم کیا کریں گے؟ رد کریں گے۔ اس کے باوجود اگر کوئی بندہ ان روایات کے تصریحات کے باوجود اگر کوئی بندہ صحابہ کرام پر بدزبانی کرتا ہے، بدگوئی کرتا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ وقال المیمونی قال علی احمد بن حنبل، میمونی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا احمد بن حنبل رحم اللہ نے فرمایا کہ یا ابو الحسن، کہ اے ابو الحسن اذا رأیت رجلا یذکر لاحد من الصحابہ بسوء، کہ جب آپ کسی ایسے آدمی کو دیکھیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو برائی کے ساتھ اس کو یاد کرتا ہے، فتہم علی الاسلام، تو اس کا اسلام متہم سمجھو، یعنی اس کے اسلام میں شک کرو، اس کے اسلام میں شک ہے۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے صحابہ پر جو طعن کرنا۔ اسی لیے ہمیں کیا حکم ہے؟ تو ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے جو حسن ظن رکھنا ہے، اور ان کے بارے میں اچھا عقیدہ رکھنا ہے ہم نے، اور ان سے اعتراضات اور رذائل کی نفی کرنی چاہیے، یہ دین اسلام کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور اس باب میں اگر کوئی اعتراض پایا جائے اور اس کی کوئی تعویل کی گنجائش ہمیں ملتی ہے تو تعویل کریں گے، اگر گنجائش نہ مل سکے تو اس صورت میں اس روایت کی راویوں کی طرف جھوٹ کی نسبت کریں گے۔ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف جلد ثانی میں تحریر فرماتے ہیں کہ فَإِنَّا مَأْمُورُونَ بِحُسْنِ ظَنِّ بِالصَّحَابَةِ، کہ ہمیں صحابہ کے ساتھ حسن ظن کا حکم دیا گیا ہے، وَنَفِي كُلِّ رَذِيلَةٍ عنہم، اور ان سے ہر جو ہے نا وہ رذیل کا اور اس طرح اعتراضات وغیرہ ان چیزوں کا کیا کریں گے؟ نفی کریں گے۔ وَإِذَا انْصَرَتْ طُرُقُ تَأْوِيلِهَا، اور جب تعویل کے راستے بند ہو جائے، اگر تعویل کی گنجائش نہیں ہے، نسبنا الکذب الی رواتها، تو پھر ہم اس روایت کی جو راوی ہیں ان لوگوں کی طرف ہم جھوٹ کی نسبت کریں گے کہ ان لوگوں نے یہ جھوٹ باندھا ہے صحابہ پر، یہاں تک ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے اگر اس بات میں کوئی صحابہ پر اعتراضات کرتے ہیں تو ان کے ہم تعویل کریں گے، اس لیے کہ ایک طرف ہمارے پاس کلام اللہ ہے، اور دوسری طرف یہ تاریخ جو ضنی چیزیں ہیں، من گھڑت چیزیں ہیں، اور صحابہ پر طعن و تشنیع کے لیے لوگ پیش کرتے ہیں۔ تو قرآن جس کا درجہ قطعی ہے، آتھینٹک ہے، اس میں کوئی جو ہے نا وہ دوسری جو ہے نا بات نہیں ہے، اور دوسری طرف تاریخی روایات ہے، تو کہاں قرآن کا درجہ اور کہاں یہ تاریخی من گھڑت روایات۔ تو اس لیے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اور اگلی لیکچروں میں انشاءاللہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر، خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو لوگ طعن و تشنیع اور جو ہے نا بدزبانی کرتے ہیں، تو ان اعتراضات کا ہم علمی اور تنقید رد پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔